ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على سيدنا وسيد المرسلين حبيبنا وحبيب رب العالمين محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الف لام میم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے انتہائی عزیز اور محترم بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں اور انتہائی قابل احترام خواتین اسلام، ہمارے آج کا موضوع زکوٰۃ ہے۔ زکوٰۃ کی اپنی معنی تو تزکیہ اور پاکی کے ہے، پاک کرنا، اور زکوٰۃ کو اسی لیے زکوٰۃ کہا گیا ہے کہ اس سے مال پاک ہو جاتا ہے۔ یہاں ہم ایک حقیقت پر روشنی ڈالیں گے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور وہ یہ کہ مال در حقیقت اللہ کا ہے، مال کا مالک اللہ ہے اور ہم مال کے خلیفہ ہیں۔ اس مال میں اللہ کی طرف سے امین بنا دیے گئے ہیں۔ ہمارے پاس اپنا کچھ نہیں ہے، جو کچھ بھی ہے وہ سب کچھ اللہ کا ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کی بالکل آغاز ہی میں نے جو آیتیں پڑھی ہے وہ بالکل آغاز کی سورہ البقرہ کی ابتدائی آیات ہے کہ اس کتاب کے اندر کوئی شک نہیں ہے اور یہ متقین کے لیے ہدایت ہے۔ اور متقین سے مراد کون لوگ ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب، جو اندیکھے اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، اور پھر فرمائے وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور وہ نماز قائم کرتے ہیں، اور تیسرا کام بتایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ تو یہاں اس آیت کریمہ میں اور اس ایک جملے میں سیکولرزم کا پورا رد کیا گیا ہے، اور یہ پورا جو نظریہ ہے اس کو بالکل باہر اٹھا کر پھینک دیا ہے۔ وہ اس لیے کہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا اپنا کچھ بھی نہیں ہے، ہم مالک نہیں ہیں، ہم مملوک ہے، ہم خود مملوک ہے۔ جس مال کا مالک اللہ ہے ہم بھی اسی کے مملوک ہے۔ البتہ ہم خلیفہ ہے، ہمیں کچھ اختیارات دیے گئے ہیں۔ ان اختیارات کے بارے میں بھی ایمان کا تقاضا یہی ہے کہ ہم ان اختیارات کو اللہ کے حوالے کر دیں، اور اس کے بدلے، ان اختیارات کے حوالے کرنے کے بدلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے جنت مقرر کی ہے۔ تو مال اللہ کا ہے، اس نے ہمیں دیا ہے۔ جو کچھ ہم استعمال کر رہے ہیں اس میں ہمارا کچھ نہیں ہے۔ یہ نظریہ اور یہ عقیدہ جب ٹھیک ہو جائے کہ یہ مال ہمارا نہیں ہے، پھر اس کے تصرف کے جو اختیارات ملے ہیں ہم ان کو، یعنی اس مال کو ان اختیارات کے مطابق استعمال کریں گے جو ہمیں دیے گئے ہیں۔ اللہ کی اس مال میں بخل کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے، یا یہ کہ میں یہ مال اس لیے اللہ کے راستے میں نہیں دیتا کہ پھر میرے پاس کم ہو جائے گا۔ لوگ کہتے ہیں اگر ہم 10 لاکھ میرے پاس ہے، 1 لاکھ اس سے خرچ ہو جائے تو میرے پاس تو 9 لاکھ رہ جائیں گے۔ میرے پاس کروڑ ہے، 10 کروڑ ہے، تو اگر میں اس میں سے چند لاکھ خرچ کر دیتا ہوں، اور وہ خرچ کرنے کا حکم بھی بہت تھوڑا سا ہے کہ 2.5% تمام مال میں جو اللہ نے فرمایا میں نے تمہیں دیا ہے۔
زکوٰۃ کا جو نصاب مقرر کیا گیا ہے وہ بھی بڑے عجیب طریقے سے اور بڑے آسان طریقے سے اس کو بنایا گیا ہے کہ جتنا کچھ تمہیں ملا ہے، تو پھر اس میں سب سے پہلے تو آپ کی ضرورتیں اگر پوری ہو رہی ہے اور مال ختم ہو رہا ہے تو اللہ کی طرف سے کوئی مطالبہ نہیں ہے۔ پھر بھی یہ کہ اگر آپ کے پاس کچھ جمع ہو گیا، لیکن اس مہینے جمع ہو گیا، اگلے مہینے خرچ ہو گیا، تب بھی اللہ کچھ نہیں مانگتا۔ لیکن آپ کے پاس مال رہا اور وہ آپ کے خرچے سے زیادہ ہوا، پھر آپ کے پاس جمع ہوا، اور جمع ہوا تو 7.5 تولہ سونا کے برابر ہوا یا 52.5 تولے چاندی کے برابر ہوا، اور پھر وہ ایسا نہیں کہ اتنا پیسہ ہے جو 52.5 تولے چاندی کے برابر ہے یا 7.5 تولے سونے کے برابر ہے، تو اس مہینے ہے دوسرے مہینے نہیں، بلکہ حکم ہے اور قانون ہے کہ اس پر سال گزر گیا۔ تو جب سال گزر گیا اور آپ کی ضرورت نہیں پڑی اس مال کے لیے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ مالدار ہے، آپ کے پاس ضرورت سے زیادہ مال موجود ہے۔ تو جب آپ کے پاس اتنا مال ہے، اس میں سے صرف 2.5% آپ اللہ کے راستے میں دے دیں، اللہ کو دے دیں، اور یہ مال پورے کا پورا اللہ کا ہے۔ اب اس میں ظاہر بات ہے کہ ایک شخص جو بخل کر رہا ہے اور کہتے ہیں میں نہیں دیتا، میرا مال کم ہو جائے گا، اس کی مثال اس شخص کی طرح ہے کہ جو یہاں سعودی عرب سے امریکہ یا پاکستان جاتے ہوئے اس نے کسی کو اپنا 1,00,000 درہم دے دیا یا 50,000 درہم دے دیا، یہ اپنے پاس رکھو، میں آپ کو ٹیلی فون پر بتاؤں گا یا خط لکھوں گا، جو بھی جس ذریعے سے بھی ہوگا میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ کہاں کہاں خرچ کرنا ہے۔ اب اس مال میں یہ امین ہے۔ اب اگر اس نے اگلے دن کہہ دیا کہ اس میں سے جو 1,00,000 روپے آپ کو دیا گیا ہے، اس 1,00,000 میں سے آپ 1,000 روپے یا 10,000 روپے فلان کو دے دیں، اور یہ شخص کہے کہ نہیں، اگر 1,00,000 سے میں 10,000 دے دوں گا تو میرے پاس تو 90,000 رہ جائیں گے، پھر تو کم ہو جائیں گے، تو ایک چھوٹا بچہ بھی اس کو سمجھائے گا کہ تمہاری بات غلط ہے، اس لیے کہ یہ مال اسی کا ہے، تمہارے پاس جو رہا یہ بھی تمہارا نہیں ہے، لیکن یہ اس کی مہربانی ہے کہ تمہارے پاس یہ رکھ دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مال ہمارے پاس بطور امانت رکھا ہے، اس کے بارے میں بھی اتنی سخاوت ہے اللہ کی طرف سے کہ اس میں سے جب سال گزر جائے، تمہاری ضرورتوں سے زیادہ ہے، سال گزرنے کے باوجود یہ مال خرچ نہیں ہوا، اب آپ کو مالدار قرار دیا جاتا ہے، اور اب اس میں یہ ہے کہ صرف اس میں سے 2.5% مجھے دے دو، یہ باقی تمہارا ہوا۔ اب اگر کسی کو قرض دیا گیا ہے اور پھر اسے کہا جائے کہ اس میں سے تھوڑی سی اتنی رقم مجھے دے دو، یہ باقی آپ کا ہوا، وہ تو جان اپنی کپا دے گا تاکہ یہ پیسے تلاش کر کے اس کو دے دے تاکہ یہ بقیہ مال میرا ہو جائے۔ بالکل اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر زکوٰۃ فرض کیا ہے جو 2.5% ہے، اور یہ اسی کے مال میں سے ہے۔ اور قرآن کریم میں دوسری جگہوں پر بھی زکوٰۃ کے بارے میں باقاعدہ بتایا گیا، وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ، مومنوں کے مال میں ایک معلوم حصہ ہوتا ہے سوال کرنے والوں کے لیے اور محروم لوگوں کے لیے، جن کو مال نہیں دیا گیا ہے، وہ غریب ہے، فقیر ہے، مسکین ہے، تو ان کا حق ہے، گویا یہ مسکین کا حق قرار دیا ہے۔ اور دوسری جگہ صدقات کے بارے میں جو آیت وہ تھوڑی سی اس سے عام آئی ہے، فرمایا وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ، ان کے مال میں سوال کرنے والے اور محروموں کا بھی حصہ ہے، ان کا بھی حق ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جو کچھ ہم دے رہے ہیں، یہ بھی دے بھی اس طرح رہے ہے کہ وہ بھی ہمارا ہے۔ فرمایا جو کچھ تم اس میں سے خرچ کرو گے، اپنے مال میں سے میرے حوالے کرو گے، میرے حکم کے مطابق خرچ کرو گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنے پاس نہیں رکھے گا، بلکہ اس کا کئی گنا بڑا چڑھا کر واپس کر دے گا۔ قرآن کریم میں فَإِنَّ اللَّهَ يُخْلِفُهُ، اللہ اس کا بدلہ دے دیتا ہے، یعنی بھی وہ اپنے پاس چھوڑتا نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ باتیں ایسی ہیں جن کی ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود لی ہوئی ہے، ان میں ایک بات یہ ہے وَمَا نَقَصَ مَالٌ مِّن صَدَقَةٍ یا وَمَا نَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِّن مَالٍ، صدقہ کے ذریعے کی وجہ سے کبھی مال میں کمی نہیں آئے گی، اللہ بڑھاتا رہے گا۔ آپ جتنا صدقہ دیتے رہتے ہیں، جتنا اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، اسی حساب سے یہ مال کئی گنا بڑھتا رہے گا، بڑھتا رہے گا، اور اس بڑھنے کی کوئی مقدار مقرر نہیں فرمائی، یہ کروڑوں گنا بھی بڑھ سکتا ہے اور اربوں گنا بھی بڑھ سکتا ہے۔
چاہیے یہ کہ اخلاص کے ساتھ اللہ کے لیے جو مال ہم نے دیا ہے وہ ہم خرچ کریں۔ عموماً ہمارا مزاج یہ ہوتا ہے کہ جو مال ہم اللہ کے لیے رکھ دیتے ہیں، زکوٰۃ نکال کے رکھا ہوتا ہے، جب بھی کوئی ضرورت پڑتی ہے تو سب سے پہلی جو ضرب پڑتی ہے وہ اللہ کی اس حق پر پڑتی ہے، اللہ کے مال پر جو ہم نے اللہ کے لیے خاص کیا ہوتا ہے۔ بلکہ چاہیے تو یہ ہمارا مال چلے، اللہ کا مال ضائع نہ ہو، بلکہ وہ اللہ کے راستے ہی میں خرچ ہو۔ زکوٰۃ مومنوں کے اندر ایسا جذبہ پیدا کرتی ہے کہ یہ عقیدہ پختہ ہو جائے کہ مال اللہ کا ہے، پھر یہ ہے کہ مال کی محبت ختم ہو جائے، اللہ کی محبت اس پہ غالب آ جائے۔ یہ مال کتنی پیاری ہے، کتنی محبوب ہے۔ مال واقعی محبوب چیز ہے، لوگوں کو پسند ہوتی ہے، یعنی ہر کوئی مال کو پسند کرتا ہے، لیکن جو مومن مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، اپنا پسندیدہ مال، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کی محبت مال کی محبت پر غالب ہے۔ اور جب وہ مسکینوں کو کھانا کھلاتے ہیں تو وہ بھی اللہ کی محبت میں کھلاتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں، وہ جو مال خرچ کر رہے ہیں، یہ مال کی گواہی ایسی گواہی ہے کہ میں اپنا مال خرچ کر رہا ہوں، تو میں مال خرچ کر کے یہ گواہی دے رہا ہوں اللہ کا دین حق ہے، اور اللہ کے نبی نے جو تعلیمات ہمیں دی ہے وہ حق ہے، تب تو اس کے لیے میں مال خرچ کر رہا ہوں۔ کوئی شخص مسجد بنا رہا ہے، کوئی شخص مدرسہ بنا رہا ہے، کوئی شخص قرآن کی تعلیم کے لیے پیسہ خرچ کر رہا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ کہ یہ کام حق ہے، یہ سچ ہے، اور یہ وہ چیز ہے جس کے نتیجے میں مجھے آخرت کا بدلہ، آخرت کا اجر اس کا ملے گا، مجھے جنت ملے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی مومن مال خرچ کرتا ہے، 1 روپے خرچ کرتا ہے، 1 روپے جب یہ خرچ کرتا ہے اللہ کے راستے میں اخلاص کے ساتھ، اچھی نیت کے ساتھ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنے دائیں ہاتھ سے قبول فرماتا ہے۔ اللہ قدردان ہے، تھوڑے سے مال کو بھی قبول فرماتا ہے اگر وہ اخلاص کے ساتھ ہو، اپنے دائیں ہاتھ سے قبول فرماتا ہے، اور پھر اس طرح قبول فرماتا ہے کہ اس کو قبول کرنے کے بعد بڑھاتا رہتا ہے۔ ثم یربی، یعنی اس کی تربیہ، یعنی اس کی پرورش کرتا رہتا ہے۔ کما یربی احدکم فلوہ، جیسا تم میں سے کوئی شخص اپنے گھوڑے کے بچے کی تربیت کرتا ہے، کتنی احتیاط سے اس کو پالتے رہتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بڑھاتا ہے، یہاں بڑھاتا رہتا ہے حتیٰ کہ یہ پہاڑ جتنا ہو جاتا ہے یہ 1 روپے۔ تو جتنے اخلاص کے ساتھ دیا ہوا ہوتا ہے، اسی اخلاص کے مطابق اس کا اجر لکھا جاتا ہے اور اس کو بڑھا دیا جاتا ہے۔ صدقات اللہ کو پسند ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ پسند کرتا ہے اپنے مومنوں میں، بندوں میں بخل نہ ہو، بلکہ یہ سخی ہو، کیونکہ سخی شخص اللہ کے قریب ہوتا ہے، جنت کے قریب ہوتا ہے، بندوں کے بھی قریب ہوتا ہے۔ بخیل آدمی بندوں سے بھی دور ہوتا ہے، اللہ سے بھی دور ہوتا ہے، اور جنت سے بھی دور ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال کی کچھ حصے کو تو فرض قرار دیا جو زکوٰۃ ہے، اس لیے کہ جب لوگ زکوٰۃ دیں گے تو مال دینے کی عادت ان کو پڑ جائے گی، اور جب مال دینے کی عادت پڑ جائے گی تو مال کی محبت کم ہو جائے گی، اور جب مال کی محبت کم ہوگی اللہ کی محبت غالب آ جائے گی۔ اور یہی بنیادی مقصود ہے کہ مال کی محبت سے بھی زیادہ، اپنی ذات کی محبت سے بھی زیادہ، یہ جو جہاد کا حکم ہے، جان قربان کرنے کا حکم ہے، اللہ اس کو پسند کرتا ہے، اس لیے کہ مومن یہ ثابت کرتا ہے کہ اللہ کا دین، اللہ کی رضا، آخرت کی کامیابی میرے اس مال سے بھی زیادہ قیمتی ہے، میری جان سے بھی زیادہ قیمتی ہے، میری قوم اور میرے خاندان سے بھی زیادہ قیمتی ہے، اور کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو اللہ کی رضا سے زیادہ قیمتی ہو۔ اس وجہ سے زکوٰۃ کے حوالے سے یہ کنسپٹ کلیئر ہونا چاہیے، یہ میرے پاس جتنا کچھ ہے یہ پورے کا پورا اللہ کا ہے، اس کی ملکیت ہے اور وہی اس کا مالک ہے۔ اس نے اپنے پیغمبر کے ذریعے اور اپنے قرآن میں جو کچھ احکامات مال کے بارے میں دیے ہیں، زکوٰۃ 2 فرض، تو فرض زکوٰۃ پورا صحیح مال، اچھا مال اللہ کے راستے میں خرچ کیا جائے، اس لیے کہ اللہ پاکیزہ ہے، پاکیزہ مال کو قبول کرتا ہے۔ حرام مال کی زکوٰۃ، حرام مال کا صدقہ اللہ قبول نہیں فرماتا۔ پاکیزہ مال، ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا، اللہ پاکیزہ ہے اور پاکیزہ مال کو قبول کرتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد قرآن کریم میں تفصیل کے ساتھ بتایا کہ جس کا خلاصہ یہ ہے کہ مال خرچ کرو، پہلی بات، اس کی جو شرائط ہے آخر میں آپ سب لوگ اس کو سن لیں۔ ایک تو یہ ہے کہ مال خرچ کرو،
دوسری بات، مال اللہ کے راستے میں خرچ کرو، یعنی اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرو۔ مال کوئی شخص بہت زیادہ خرچ کرے لیکن رضا، یعنی اللہ کی رضا مقصود نہ ہو تو اس خرچ کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو مال خرچ کرو، اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرو۔ تیسری شرط یہ ہے کہ اس کے پیچھے احسان نہ جتایا کرو، جس کو آپ نے دیا ہے اس کو تنگ مت کیا کرو، احسان نہ جتاؤ اور تکلیف نہ دو جس کو آپ نے مال دیا ہے۔ یہ 4 باتیں ہو گئی۔ اور پھر فرمایا جو مال خرچ کرو وہ مال بھی پاک ہو، وہ مال یعنی مال حلال ہو، وہ حرام کا نہ ہو۔ تو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، یعنی خرچ کرنا اور وہ خرچ اللہ کے راستے میں، اور پھر احسان جتانا نہ ہو، تکلیف دینا نہ ہو، اور جو مال خرچ کرے وہ مال بجائے خود بھی پاک ہو، یعنی وہ حلال مال ہو۔ اور پھر اس میں ایک دوسری چیز بھی ہے کہ حلال مال میں اور پاکیزہ مال میں سب سے اچھا مال خرچ کرو، یعنی ایسا نہ ہو کہ آپ کو اگر کوئی یہ مال دے تو آپ لینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ قرآن کریم نے فرمایا الا ان تغمضوا فیہ، مگر یہ کہ آپ آنکھیں بند کر کے لے تو لے سکتے ہیں ورنہ آپ تیار نہیں ہیں۔ تو جو مال آپ خود لینا نہیں چاہتے وہ اللہ کو کبھی نہ دے۔ ان شرائط کے ساتھ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا، زکوٰۃ اور زکوٰۃ کے بعد صدقات بھی، اس کا بڑا اجر ہے۔ اور یہی چیز ہے، مال اچھی چیز ہے اور مال بری چیز بھی ہے۔ اب دیکھیں، مال اچھی چیز ہے اور مال بری۔ کچھ لوگ تو مال کے بارے میں جب شروع کرتے ہیں تو ایسا بیان کرتے ہیں کہ گویا سارے مال کو کہیں پھینک دیا جائے۔ مال تو بہت قیمتی چیز ہے، مال کے ذریعے جنت کو کمایا جاتا ہے۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا مال کتنا قیمتی تھا کہ اسے دنیا کے اندر بھی بڑا مرتبہ دیا اور آخرت میں بھی اس کا بڑا درجہ اور مرتبہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرنے میں آپ اپنا پورا مال حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے آپ پر لٹا دیا تھا، ایمان بھی لائی، ایمان لانے کے بعد اپنا پورا مال خرچ کیا، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ایک مرتبہ جبریل آئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے کہ ابھی خدیجہ آپ کے پاس آ رہی ہے، اور جب وہ تشریف لائے آپ کے لیے کھانے کی کوئی چیز لا رہی ہے، اس چیز کو ان سے قبول فرمائے۔ اب ظاہر بات ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو قبول کرنا ہی تھا، لیکن جبریل کا آنا اور اللہ کی طرف سے کہنا کہ خدیجہ کو میرا سلام کہہ دے، اللہ فرماتا ہے میرا سلام کہہ دے، اور اس سے وہ چیز قبول فرمائے، پیغمبر کو یہ کہنا، اور پھر جبریل نے کہا اور میرا سلام بھی کہہ دے۔ یہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی وہ حیثیت جو مال کی وجہ سے، یعنی مال نے اسے اتنا بڑا مرتبہ اللہ کے نزدیک عطا فرما دیا۔ لیکن جو لوگ اپنا مال اللہ کے راستے میں نہیں بلکہ دوسرے مقاصد کے لیے خرچ کرتے ہیں، انہیں گندگی میں، غلاظتوں میں، بے حیائی میں، فحاشی میں اور اللہ کی نافرمانی میں خرچ کرتے ہیں، تو یہی مال ان کے لیے تباہی کا ذریعہ ہے۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارا مال ہماری تباہی کا نہیں، بلکہ ہمارا مال جس طرح دنیا میں ہم اس مال کو اپنے نجات کا ذریعہ سمجھتے ہیں، مصیبتوں سے نجات کا ذریعہ، بھوک اور پیاس سے نجات کا ذریعہ، دوسری جو ہماری مشکلات پیش آتی ہے ان سے بچنے کے لیے مال ہمارا ذریعہ ہوتا ہے، یہ اسی مال کو اس کنسپٹ کے ساتھ اللہ کے راستے میں خرچ کیا جائے کہ آخرت کی تمام مشکلات سے بھی میں بچ سکوں اور آخرت کی جنتیں اور آخرت کی نعمتیں میں اپنے مال کے ذریعے حاصل کروں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔